ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے بطور منانے اور ہڑتال کی کال دی ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز بھی چسپاں کیے گئے ہیں جن میں لوگوں سے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کی اپیل کی گئی۔ واضح رہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے تقسیم برصغیر کے فارمولے کی خلاف ورزی اور کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس جموں کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر اس پر ناجائز قبضے کی ابتدا کی تھی۔ پلوامہ اور کولگام اضلاع میں گزشتہ روز بھارتی فوج نے تلاشی کی کارروائی کے دوران 90 کی دہائی کی طرز پر مردوں کی شناختی پریڈ کرائی اور گھر گھر تلاشی لی۔ زوجیلا میں سڑک حادثے میں 2 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ بڈگام اور اسلام آباد اضلاع میں 2 شہریوں کی پراسرار حالت میں لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں اعلیٰ پولیس افسر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رواں سال اب تک بھارتی پولیس کے 13 اہلکاروں سمیت 40 بھارتی فوجی دوران سروس ہلاک ہو چکے ہیں۔ سابق افغان وزیر اعظم گلبدین حکمتیار نے مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کی مسلم دشمن پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت افغانستان میں ماضی کی غلطیاں نہ دہرائے۔ بھارت کو افغانستان میں روس کی بدترین شکست کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے بھارت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں اور کارکنوں کو دبانے اور ہراساں کرنے کے لیے سیاہ ترین قوانین کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں، ہندو جنونیوں کے ہاتھوں بھارت میں مسلمانوں، دیگر اقلیتوں پر مظالم کو نقاب کرنے والے صحافتی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو زیر تاب لانے میں مصروف عمل ہے۔ پیر کو سری نگر میں انگریزی روزنامہ کشمیر ٹائمز کے دفتر کو سربے مہر کیا گیا، جبکہ کچھ روز قبل بھارتی حکام نے سری نگر میں ایک مقامی خبر رسائی ادارے کشمیر نیوز سروس کا دفتر بھی سیل کیا تھا۔ دراصل بلا جواز گرفتاریوں اور دہلی فسادات جیسے واقعات کے حوالے سے سوالات اٹھانے پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھارت میں اپنا کام بند کرنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ نازی ہٹلر کے پیروکار اور فسطائیت کے علم بردار بھارتی وزیر اعظم دامودر نریندر مودی کی طرف سے اپنے جرائم اور سیاہکاریوں کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا، اخبارات اور پریس کے خلاف مہم تیز کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ریاست کے معروف اخبار کشمیر ٹائمز کے آفس کو سیل کر دیا گیا۔ اسی طرح انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھارت کے اندر سرگرمیوں سے روک دیا گیا ہے، جبکہ مذکورہ عالمی ادارے کو پہلے ہی مقبوضہ ریاست میں بھارتی جرائم بے نقاب کرنے کے نتیجے میں کام سے روک دیا گیا تھا۔ ادھر کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نامی تنظیم نے بھارتی حکومت کے ان غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اپنے جرائم اور ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے مذموم حربے اختیار کر رہی ہے، کیونکہ ایمنسٹی نے بھارت کے اندر شہریت کے متنازع قانون اور مقبوضہ جموں کشمیر میں معصوم شہریوں کے قتل پر بارہا بھارتی حکومت کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایمنسٹی کے دفتر کو دونس، دباؤ اور دھمکیوں کے تحت بند کر دیا گیا۔ ادھر ریاست کے اخبار کشمیر ٹائمز کے دفتر کو سیل کیے جانے پر اخبار کی مالک انورادھا بسین نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ریاستی اخبارات اور صحافیوں کو مقبوضہ ریاست کے حوالے سے سچ لکھنے اور بولنے کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن بھارت کی فسطائی حکومت نوٹ کر لے کہ ان مذموم حربوں سے حق اور انصاف کی جنگ لڑنے والوں کو نہ ہی روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی زمینی حقائق پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔